ہمارے اس سیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے زبان کی معدومی سے بحالی تک. تو یہ دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, زبان کی بحالی سے معدومی تک بھی ہو سکتا ہے, یعنی فرام لینگویج ڈیتھ ٹو لینگویج وائٹیلٹی. تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے فرام لینگویج وائٹیلٹی ٹو لینگویج ڈیتھ, یعنی زبان جو ایک بہت ہی وائٹل ہے وہ اس کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے, وہ مر بھی سکتی ہے. اسی طرح جو زبانیں وہ سلیپنگ ہیں, مطلب وہ اس میں وہ انڈینجرڈ ہے, خطرے سے دوچار ہے, اس پر اگر کام کیا جائے اور اس کو توجہ دی جائے تو وہ زندہ بھی ہو سکتی ہے. ایک اور اہم بات, یہ دو چیزیں جو زبانوں کے حوالے سے یا اس ڈسکورس کے حوالے سے اہم ہیں, جو دو اصطلاحات, ایک ریوائٹلائزیشن, ایک ریوائیول ہے. اب دونوں کی اردو شاید احیا ہوگی, لیکن انگریزی میں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو ریوائیول کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں دوبارہ بحال کرنا, اور ریوائٹلائز کسی چیز کو نئی زندگی دینا, مطلب اس کے ساتھ تبدیلی بھی شامل ہو سکتی ہے. پیورٹی کی جو آپ بحالی پہ جاتے ہیں, بالکل احیا پہ جاتے ہیں, تو وہ ایک پیورٹی کی وہ اس میں سوچ آ جاتی ہے. لیکن ریوائٹلائزیشن میں یہ ہے کہ جس میں تبدیلی بھی ساتھ ساتھ آ سکتی ہیں. تو میں آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو ہمارے پینل میں واحد خاتون ہیں, تو میں انہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عثمہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ایک سیدھا سا سوال ہے, اور آپ اپنی جو فیلڈ میں آپ نے کام کیا ہے اس سے آپ اس کو مزید نکھار سکتی ہیں. لوگ زبانیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ زبان کی ریوائٹلائزیشن اور ڈیتھ کی آپ نے بات کی, تو سب سے انٹرسٹنگ یا اہم بات یہ ہے کہ زبان ہماری زندگی سے, جیسے ابھی ہم نے بات کی, جڑی ہوئی ایک ایسی کلچرل آئٹم ہے جس کے باہر ہم کیا جا سکتے ہیں یا کیا نہیں جا سکتے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن کا پوائنٹ ہے. کیا ہم زبان ہمارے اندر ہے یا زبان ہمارے باہر ہے؟ آپ نے جیسے کہا کہ زبان کیوں مرتی ہے, تو جیسے جب ہم یہ سیشن پلان کر رہے تھے تو یہ ایکچولی میں نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہم زبان, چونکہ اس جو مدعا ہم جس پہ بات کریں اس کے اوپر ساری دنیا میں کام ہوا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ کام فشمن کا کام ہے, جو کہ انہوں نے ڈسرپشن آف انٹر جنریشن ٹرانسمیشن کو لے کر لوگوں کو بتایا کہ زبانیں کیسے چلی جاتی ہیں. اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے عوامل بتائے. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی جب زبان کے اندر اتنے خاص نمبر آف سپیکرز ہونے چاہیے تو وہ زبان زندہ ہوتی ہے. پھر سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ زبان کن کن ڈومینز میں یا کہاں کہاں بولی جاتی ہے. کیا وہ گھر میں بولی جاتی ہے, کیا وہ گھر سے باہر بولی جاتی ہے, کیا وہ فارمل اور انفارمل ڈومینز میں بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ اور انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ زبان جس کے اوپر آپ تحقیق کر رہے ہیں, کیا وہ زبان پاور ڈومینز میں بولی جاتی ہے, کیا اس کے اندر لٹریسی ہے, کیا اس کے اندر اس کے اندر لٹریچر ہے, کیا اس کے اندر اس کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ زبان کیسے مرتی ہے, تو یہ تو وہ اسکیل ہے, انٹر جنریشن ٹرانسمیشن اسکیل ہے جو فشمن نے پرپوز کیا, اور اس کو بعد میں بارہا لوگوں نے اس کے اندر بہت ساری نئی ترمیم کی, نئی چیزیں لے کے آئے. تو اگر اس کو ہم الٹ کر دیں, یہ جو باتیں میں نے کہی, اس کو اگر اس اسکیل کو الٹ دیا جائے تو وہ زبان
اس کا مطلب ہے کہ وہ وائٹل نہیں رہی, وہ آہستہ آہستہ معدومی کی طرف بڑھ رہی ہے. شکریہ. آپ نے بتایا کہ مختلف ڈومینز ہیں اور مختلف فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنی زبانیں چھوڑ دیتے ہیں. میں اسی بات کو آگے لے جا کر میں ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے بڑی تحقیق کی ہے پاکستان میں جو سیاسی زبانوں سے, جو سیاست وابستہ ہیں اور جو سماجیت اس سے وابستہ ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبان کی بنیاد پر یا ایتھنیسٹی کی بنیاد پر جو تحریک چلتی ہیں یا چلی ہیں, انہوں نے ان زبانوں کو ریوائٹلائز کرنے میں کتنا کیسا کردار ادا کیا ہے اور کتنے حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ جی انہوں نے کیا ہے, دیکھیے لیکن کچھ حد تک. پہلے تو یہ کہ ان کے اندر لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہماری زبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر فخر نہ کیا جائے, یہ کوئی ذلیل چیز نہیں ہے, یہ ایسی چیز ہے جیسے یہ زبان ہے جیسے اور لوگوں کی زبان ہے, اور اس کو وہی عزت ملنی چاہیے, وہی مقام ملنا چاہیے جو اور لوگوں کا. یہ تو پہلا ان کا تھا, یہ بہت بڑی بات تھی. اچھا, بنگالی سب سے زیادہ, کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ سینٹر سے اردو کو رجسٹ کیا کہ صرف اردو نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ 56.5% تو ہم ہیں, تو صرف اردو کس طرح پاکستانی قومی زبان ہوگی. اس کے بعد میں سندھ میں اور پھر بہت سی جگہ کے اوپر یہ ہوا کہ بھئی یہ قومی زبانیں ہیں تو یہ تو ایک ہے. لیکن ساتھ ایک دوسرا مسئلہ بھی رہتا ہے. مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب تک طاقت کی زبان, نوکری ملنے کی زبان جو ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے, تب تک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے, لیکن بچوں کو سکھانے کے وقت ان کو جس اسکول میں بھیجا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس سے نوکری ملتی ہے. تو لہٰذا زبان کے ساتھ پالیسی بدلنا بہت ضروری ہے, اور وہ اکثر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ بنگال میں یعنی بنگلہ دیش میں تھوڑے دنوں کے لیے تو اس طرح ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ تمام نوکریاں ہم کر دیں گے بنگالی میں. بعد میں نہیں ہوا, انگریزی میں ہی ہے. آئرلینڈ کے اندر یعنی رجسٹ کیا تھا انگلش کو, اور اپنی جگہ آئرش زبان کا خیال تھا, کہ خیال اصل میں نہیں تھا لیکن ایک سمبل ضرور تھی, علامت ضرور تھی, شناخت کی علامت ضرور تھی. اس کے اندر ایک تو تھی زبان آئرش, انگریزی کے خلاف, دوسرا کیتھولسزم. لیکن جب آزادی حاصل ہو گئی 1922 میں تو انگریزی رکھی گئی, اس لیے کہ مقتدر طبقہ آئرلینڈ کو جو تھا وہ تو وہی بولتا تھا, اور آئرش اسی طرح گاؤں کی زبان رہی. اس کو اب تک اس کو کوئی اس کی زیادہ پذیرائی نہیں ہے. یورپین کمیشن کا جب ممبر ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں آئرش, آتی نہیں ہے, بولتے انگلش میں ہی ہے آئرش کے لیے, تو سمبولک ہے. دوسری جو چیز تھی کیتھولسزم, وہ بھی علیحدہ ہو گیا, لیکن اس کی وجوہات اور تھی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ پالیسی بھی بدلنی چاہیے. یہ کہاں بدلی؟ یہ اسرائیل میں, وہاں صرف سمبل نہیں رہا, پالیسی بھی بدلی. یہاں تک کہ انہوں نے ہیبرو کو اسکول کی زبان بھی بنا لیا, کالج کی زبان بھی بنا لیا, نوکریوں کی زبان بھی بنا لیا, فوج کی زبان بھی بنا لیا, بیوروکریسی کی بھی بنا لیا, پارلیمنٹ کی بھی بنا لیا. تو وہاں جب پالیسی بدلتی ہے تو پھر تو اس کے ساتھ میں پیسہ بھی ہوتا ہے, بجٹ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتی ہے. تو ریورسنگ لینگویج شفٹ انہوں نے کہا کہ نہیں, ریورس تو ہو سکتا ہے لیکن ریورس کے لیے پالیسی چاہیے, اور وہ ہمارے یہاں کسی بھی لینگویج موومنٹ میں پوری طرح سے نظر نہیں آتی. ایک تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سندھ میں جہاں سب سے زیادہ ہے وہاں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ تو ان کی حکومت نہیں چلتی نا, اس کی مزاحمت بھی ہوتی ہے, اور یہ تو ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے. ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری یہ کہ ایڈیکویٹ جس کو بجٹ کہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں ملتا. آپ چھوٹی نوکریاں دیتے ہیں, بڑی تو نہیں دے سکتے, بڑی تو اسٹیٹ دے رہی ہے. تو یہ مسئلے ہیں, لیکن پھر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ سمبل بھی بہتر ہے کہ نہ ہونے سے سمبل بھی بہتر ہے. تو یہ جو چیز ہے جو ہم یہ میلہ کر رہے ہیں, اس کے اندر بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک نہیں 72 زبانوں کو یہاں پہ کم از کم سمبولک پریزنس جو ہے ان کی, اس کو تو لے کر آ رہے ہیں نا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ. ہے ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر منظور صاحب, طارق رحمان صاحب نے کہا کہ پالیسی کا ہونا
निहायत अहम है एक रियासत के सतह पर। आप पढ़ाते हैं, एकेडमिया से वाबस्ता हैं, तो ये जो ज़ुबानों या इसको आप कल्चरल डिवर्सिटी भी कह सकते हैं, ये जो ख़त्म मादूम होता जा रहा है या ज़ुबानें मर रही है, जो एकेडमिया है हमारी, वो इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हैं, पॉलिसी के हवाले से भी और कम्युनिटी के लेवल पे भी और रिसर्च के हवाले से भी? इनका जो रिसर्च है वो किस तरह हेल्प करेगा रिवाइटलाइजेशन को लैंग्वेजेस के? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इंडस कल्चरल फोरम का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका फ़राहम किया है। और दूसरी बात, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मैं तो सिंधी ज़बान का एक शागिर्द हूँ और उस पर तहकीक करता आ रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। मैंने डॉक्टर साहब की किताबें भी पढ़ी और उनसे सीखा भी है और उनके अंडर काम भी किया है। जहाँ तक आपने एकेडमिया का रोल की बात की है, तो अफसोस से कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक्स है, एक तो वो साइंटिफिक इल्म है। हमारे यहाँ बहुत ही नाम मैं बता सकता हूँ कि 2-4 लोग हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी की है। बाकी ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं या जो पढ़ा रहे हैं ख़ासतौर लैंग्वेजेस, वो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ज़बान का लिटरेचर, ज़बान में जो इस्तेमाल है लिटरेचर का, वो 5% होता है। उसके अलावा ज़बान और भी बहुत से डोमेन्स में इस्तेमाल होती है और वहाँ कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ उसके अलावा स्पीकिंग जो है उसमें उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, यानी तिब की अपनी दुनिया है, उसके अलावा फार्मिंग है, तो उनकी वो तो मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लिंग्विस्टिक में जो काम हुआ है कि कुछ डिक्शनरियाँ हमने बना ली हैं, या वो और वो भी रिपीटेशन बार बार आती है, या जो थोड़ा बहुत काम हुआ है हमारी मुख्तलिफ़ ज़बानों में, वो भी अक्सर जो हम देखते हैं वो जो यूरोपियन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो ग्रेयरसन ने किया था, या जो डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रम्प ने किया था, या कुछ और चीज़ें हैं, उनकी रिपीटेशन है या उनके तराजुम हैं। जो जेन्युइन काम जो होना चाहिए एज अ लिंग्विस्ट, एक तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब की बात सही है कि कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी। दूसरा, हमारे यहाँ भी जो एकेडमिया है उसने भी कोई एफर्ट ऐसी नहीं की कि इसको कोई प्रेशर बिल्डअप किया जाए और उसके लिए कोई इदारे बनाए जाएँ। कुछ इदारे बने हैं तो वो लिटरेचर की किताबें ज़्यादा छापते हैं, लिंग्विस्ट पर या ज़बान के हवाले से कोई इस तरह की काम नहीं है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक और भी जो बड़ा फैक्टर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते भी नहीं हैं कि लिंग्विस्टिक्स है क्या, और उसकी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस हैं। तो बाहर की दुनिया में तो देखें हर चीज़ अपडेटेड होती है, डिक्शनरियाँ भी हर साल उसका नया नया एडिशन्स आता है। हमारे यहाँ बस ये है कि पुरानी है उसको नया एडिशन दे दे तो कहते हैं हमने नई छाप ली। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हैं जो इस पर सोचना होगा और हमें इस पर काम करना होगा, उसी से हम बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी बात है, ज़बान को सबसे ज़्यादा ख़तरा उसके बोलने वालों से होता है। जब तक आप ज़बान को बोलते नहीं हैं तो वो ख़ुद ब खुद मादूम हो जाएगी। इसलिए ज़बान को प्रमोट करना चाहिए मुख्तलिफ़ सतह पर। मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मीडिया जो आजकल है या जो दुनिया के मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी में चीज़ें आ रही हैं, उस तक भी हमें जो है रसाई करके अपनी ज़बान को प्रमोट, ज़बानों को कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो है वो आगे जो तरक्की याफ्ता ज़बानें हैं उनमें शामिल कर सकते हैं, या कम से कम हम इनको बचा सकते हैं। आपने ये एक बात अहम कही कि ज़ुबानों को अक्सर ख़तरा उनके बोलने वालों से होता है, उनकी तरफ से होता है। तो ये मुझे अंदाज़ा है कि ज़मान सागर साहब इस फील्ड में उन्हीं कम्युनिटीज़ के साथ, जो लोगों के साथ जो ज़ुबान बोलते हैं उनके साथ काम करते हैं रहे हैं। तो ये वो एक साइंटिफिक तरीक़ाकार भी इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ जो ज़ुबान जिस इलाक़े में बोली जाती है, लोग बोलते हैं, उसकी वाइटलिटी को, यानी कि उसकी हयात को और या उसकी एंडेंजरमेंट को, ख़तरे को, इसको मापते हैं। एक तरीक़ा कार उन्होंने वज़ा किया है।
تو میں اسی بات کو آگے بڑھا کر بتاتا ہوں کہ آپ نے جو وہ کیا ہے اس کا بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دے کہ آیا یہ کس حد تک یہ جملہ یا یہ بات صحیح ہے کہ بولنے والوں کی طرف سے بہت بڑا ایک خطرہ ہے. تھینک یو زبیر توروالی صاحب. سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ کافی جو ہے مطلب ایک ٹینشن بھی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اور باقی کافی اسکالرز ہیں. اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا جس بندے کی وجہ سے میں نے لنگوسٹک کا کام شروع کیا پاکستان میں، اور ان کے ساتھ میں پینل میں بیٹھوں گا، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے. لیکن اگر میں کچھ آگے پیچھے گڑبڑ کر دوں تو مجھے معاف کر دیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ زبیر صاحب آپ کی بات کو میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں، اور جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا، عظمیٰ نے کہا اور پروفیسر صاحب نے کہا، تو اب بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن جو بگ پکچر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں ہم زبانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زبان کتنے علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور ہر علاقے میں جب یہ زبان بولی جاتی ہے تو اس کا جو وائٹیلٹی لیول ہے وہ دوسرے علاقے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ہمیں جب زبان کی وائٹیلٹی کو ناپنا ہے تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے علاقے میں اس زبان کے لیے کتنا خطرہ موجود ہے، کس علاقے میں یہ زبان جو ہے اسٹرانگ ہے، کس جگہ پہ یہ زبان ویک ہے. تو اس کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسپیچ کمیونٹی کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اسپیچ کمیونٹیز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. جب ہم بحرین جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک مخصوص اسپیچ کمیونٹی کے ساتھ توروالی میں کام کرتے ہیں. پھر وہاں پہ اگر ہم کھوار پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایک مخصوص اسپیچ کمیونٹی ہوتی ہے. اسپیچ کمیونٹی کیا ہے کہ اس کی جو لینگویج ریپرٹائر ہے، مطلب وہ جو زبانیں اس میں بولی جاتی ہیں، مختلف جو ان کی زبان کے علاوہ جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. دوسرا جو لنگوسٹک نارم ہے ان کا وہ بھی سملر ہونا چاہیے. تیسری جو مین چیز ہے وہ یہاں پہ وہ یہ ہے کہ وہ ان کی ڈیلی کی انٹریکشن ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ ایک اسپیچ کمیونٹی ہے. تو اس اسپیچ کمیونٹی میں جب ہم ورکشاپ کرتے ہیں تو یہ ہماری ورکشاپ اس کے مطلب 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسیسمنٹ. تو اسیسمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زبان میں جس طرح آپ نے کہا کہ زبان یہ لوگوں کی وجہ سے مرتی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ تو میں نے جیسا بتایا کہ ملٹی لنگوالزم کو دیکھتے ہیں کہ کون سی زبانیں ہیں وہاں پہ اور کس ڈومین میں کون سی زبان یوز ہوتی ہے، کس ڈومین کے لیے کون سی زبان یوز ہوتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کا جو لائف کروشل نالج ہے، ان کے جو لائف کروشل نالج ان کے پاس مختلف جو ہے جنریشن سے ان کے پاس ٹرانسمٹ ہو کے آیا ہے، وہ کس لیول پہ ہے. کیا وہ جو ہے وہ نالج کم ہو رہا ہے یا وہ اوپر جا رہا ہے، یا وہ دوسرے نسلوں کو منتقل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تیسری چیز جو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ پھر اس کے بعد اسیسمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. اسیسمنٹ میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک ان کی جو اورالٹی ہے، کیا یہ لوگ آپس میں زبان بولتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ یہ زبان بولتے ہیں، کمیونٹی میں کے جو مختلف فنکشنز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ زبان بولی جاتی ہے یا نہیں جاتی. اس کے لیے ہمارے پاس سیٹس آف کویشچنز ہیں. تو اس میں ان کویشچن کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک زبان اسٹرانگ ہے یا یہ ویک ہے. پھر دوسری چیز جو ہے ہم لٹریسی کو دیکھتے ہیں، کیا یہاں پہ لکھنے پڑھنے کا سسٹم ہے یا نہیں زبان میں. تو لکھنے پڑھنے کے لیے بھی وہاں پہ کویشچن ہے، اس سے بھی اس کی وائٹیلٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی وائٹل ہے. تھرڈ چیز جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئیڈینٹی، جیسے بدیشی زبان ہے ہمارے علاقوں میں جو آپ کو بتائے ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا بدیشی زبان والے اپنے آپ کو بدیشی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک زبان ختم ہو گئی ہے لیکن کیا ان کی آئیڈینٹی برقرار ہے یا نہیں. دیر کوستان سے ہمارے ایک ساتھی یہاں پہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں جو ہماری گاؤری زبان بولی جاتی ہے، وہاں پہ 2 گاؤں ایسے ہیں جو پہلے گاؤری تھے، اب مکمل پشتو بولتے ہیں سر، بیاڑ اور پاتراک. تو وہاں پہ 100% اب پشتو بولی جاتی ہے. 60 ایئر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں، 60 سال سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں، ان کو گاؤری آتی ہے لیکن وہ بھی نہیں بولتے ہیں، صرف آتی ہے. تو اس کو ہم کیا اس کو مطلب کالام والی گاؤری سے ہم اس کو کمپیئر کریں کہ نہیں، کالام میں جو ہے نا یہ سسٹینیبل اورالٹی پہ ہے زبان، اور وہاں پہ بھی سسٹینیبل اورالٹی پہ ہوگی. نہیں، وہاں پہ کیا ہے، یہ 7 ہے. جو گٹس کی بات ابھی ہماری بہن نے کی، عظمیٰ صاحبہ نے، یہ جو فش مین نے، جوشوا فش مین نے 1991 میں جو ہے نا گٹس کے نام سے گریڈیٹ انٹر جنریشن ڈسٹرپشن اسکیل بنایا تھا.
تو اس کو SIL والوں نے EGITS کے نام سے کیا ہے، ایکسپینڈڈ کریڈٹ انٹرجنریشنل ڈسٹرکشن اسکیل. تو اس میں انہوں نے 13 چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو فرسٹ کون سی زبان آتی ہے آپ کی؟ انٹرنیشنل، نیشنل، ٹریڈ، ایجوکیشن، انسیپینٹ لٹریسی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے نا وہ ویگورس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی جو زبان ہے وہ شفٹنگ کی طرف جاتی ہے. پھر آخر میں جائے کیا ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ صرف آپ کی زبان ریممبرڈ ہے. ریممبرڈ مطلب ابھی بدیشی ہے، ریممبرڈ ہے. اٹ واز اسپوکن ان مغل مار سوات. ٹھیک ہے. تو اس چیز کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ زبانیں کس طرف جا رہی ہیں. تو مزید میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مزید اسپیکر بھی ہیں. تھینک یو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے ایک ہیبرو عبرانی زبان کی مثال دی. یہ دنیا میں ایک ایسا واحد جو ریوائٹلائزیشن ماڈلز ہیں، زبانوں کو نئی زندگی بخشنے کے جو نمونے ہیں، طریقہ کار ہے. اس میں یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ ریکلیمیشن، زبان کو وہ کہیں میوزیم میں پڑی تھی تو اس کو دوبارہ ریوائیو کر کے قوم اسے قوم بنا دیا. میں آ رہا ہوں گجراتی کی طرف. تو یہ گجراتی زبان اس کو جو خطرہ ہے اور وہ کس حد تک ہے، اور اس میں کوئی ریوائٹ بحالی کا کوئی ایک پروگرام چل رہا ہے یا لوگوں کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے؟ بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ کہ آپ کی ترتیب مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ نے ایک پورا منظر کریٹ کر دیا اور مجھے وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر آلریڈی ڈاکٹر صاحب بات کر چکے ہیں. گجراتی لینگویج کو اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو وہ خطرہ نہیں ہے جو پاکستان کے لیول پر ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر یہ زبان 70 سے پہلے 1970 سے پہلے ایک ڈیفرنٹ سچویشن میں ہے، اور 70 کے بعد جب نیشنلائزیشن ہوئی، ادارے سرکار نے لیے، اس سے پہلے کراچی میں ایسے اسکول تھے جہاں پر میڈیم آف انسٹرکشن گجراتی لینگویج تھا. آج دنیا میں 50 ملین لوگ گجراتی بولتے ہیں. گلوبل لیول پہ اس لینگویج کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پاکستانی سطح پہ پہلی بات یہ کہ نادرا نے، ہمارا جو نادرا ادارہ ہے، اس نے گجراتی زبان کو اپنے ڈیٹا بیس سے نکال دیا ہے. جس کی گجراتی لینگویج فرسٹ لینگویج ہے، جب وہ جاتا ہے اپنا CNIC بنانے کے لیے اور اسے کہا جاتا ہے آپ اپنی فرسٹ لینگویج کہیں، تو جب وہ اپنا لینگویج بتاتا ہے تو وہ ان کے آپشن میں ہی نہیں ہے. تو پہلے تو آپ نے اس کو ٹیکنیکلی نکال دیا اور اسے کہا جاتا ہے کہ جو اویلیبل زبان ہے اس میں سے چوز کر لے. اب وہ بولتا گھر میں گجراتی ہے اور وہاں پر ناظرہ کے آفس میں کہتا ہے میری اردو زبان ہے. تو آپ نے اس کو پہلے ہی ایلیمینیٹ کر دیا. تو سرکاری سطح پہ اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیا گیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کر لے. اور دوسری بات یہ کہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے کراچی کی، جو بوری کمیونٹی ہے، اسماعیلی کمیونٹی ہے، ہمارے کچھی میمن ہیں، یہ سب گجراتی بولنے والے. پہلے 3 اخبارات نکلتے تھے، 2 ڈیلی تھے، 1 ایوننگ اخبار تھا. آج ان کے اپنے لوگ، جو ابھی ہمارے بات ہوئی یہاں پر کہ خطرہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور بالکل درست ہے. ہم جیپنیز میں جب کسی سے حال چال پوچھتے ہیں تو ہم جیپنیز میں ایک جملہ کہتے ہیں اوگن کی دیس کا، آپ کیسے ہیں. لیکن لٹرل مطلب اس کا یہ نہیں ہے. لٹرل مطلب ہے آپ کے اندر کا موسم کیسا ہے. اور جیپنیز کا خیال یہ ہے کہ اگر اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم بہت اچھا لگتا ہے. تو مسئلہ گجراتی کا یہ ہے کہ اندر کا موسم بڑا خراب ہے. تو یہ وجہ ہے کہ گجراتی کو خطرہ یوں ہوا کہ سرکاری سطح پہ وہ ڈیٹا بیس سے نکل گئی، اور اگر وہ ہے تو جن گھروں میں بولی جاتی ہے وہاں کے بچے اب کاروبار کے لیے انگریزی بولتے ہیں. اور افریقہ میں نے دیکھا گجراتی بولی جاتی ہے، یوگانڈا میں، کینیا میں، تنزانیہ میں. لیکن کیونکہ کاروبار کے ساتھ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے اور الٹیمیٹلی آپ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اور جب ہر چیز کمرشل ہو رہی ہے اور ہر چیز مارکیٹائزیشن کے لیول پہ جا رہی ہے تو وہ ساری زبانیں گریجولی مشکل میں جائیں گی جو اس کاروباری دنیا میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کریں گے. شکریہ. زمان ساگر نے کہا تھا کہ ایک لینگویج وائٹلٹی میں ایک لٹریسی کا، یعنی تحریر میں لانا اور اس کو پڑھنا اور لکھنا، یہ ایک اہم فیکٹر ہیں. تو اگر کوئی زبان تحریر میں ہم اپنی یہاں انڈیجنس جو زبانیں ہیں قدیم اس علاقے کے، ان کو تحریر میں لاتے ہیں تو ان کی ماضی میں کہیں کوئی رائٹنگ سسٹم موجود رہا ہے، جس کی ایک مثال سندھ میں پرانے جو پتھروں پر جو اسکرپٹ لکھے گئے ہیں، تو عزیز کنگرانی صاحب نے ان پر کافی کام کیا ہے.
تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ڈسائفر کیا جا سکتا ہے، اور اس کو مزید جو یہ ہمیں اشارے ملتے ہیں ایک خاص سویلائزیشن کے کہ کس حد تک وہ ہیلپ کرتا ہے۔ جی شکریہ، میں انڈس کلچر فورم کا بھی شکر گزار ہوں جن نے مجھے یہ موقع دیا۔ ہمارے ہاں سندھ میں اور بلوچستان میں قدیم زمانے میں جو راک آرٹ کہتے ہیں ہم، ان میں وہ زبانیں تحریر کی گئی ہیں۔ خصوصاً سندھ میں جو کیرتھر پہاڑی سلسلہ ہے، اس سلسلے میں وہ تحریریں موجود ہیں۔ کچھ ریسرچ اسکالرس نے ان پر کام کیا ہے، لیکن تحریر کے حوالے سے کسی نے بھی کام نہیں کیا۔ میں نے وہاں اس پہاڑی سلسلے میں جو سندھ کے ضلع لاڑکانہ سے کراچی تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اس میں نے جو تحریریں ایکسپلور کی ہیں وہ انڈس اسکرپٹ بھی ہے، جو میرے خیال میں دنیا میں اسٹون پر یا پہاڑ پر انڈس اسکرپٹ نہیں ملا۔ اس کی میں نے بڑی یہ اپنی نیاز ندیم نے میں نے پریزنٹیشن بنائی تھی وہ فوٹیجز دکھانے کے لیے، لیکن انہوں نے معذرت کی کہ یہ اپنا میڈیا ملٹی میڈیا والا وہ سسٹم نہیں ہو سکا، تو فوٹو اسٹیٹ میں نے اس سے مانگ لیا ہے، وہ دکھاؤں گا۔ تو انڈس اسکرپٹ میں اپنا سندھ گورنمنٹ کلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی وہ NF انڈس اسکرپٹ بنایا ہے جو آسکو پارپولا کے بیس پر ہے۔ اس سے حوالے توسط سے میں نے اس پر کام کیا ہے۔ تو انڈس اسکرپٹ میں یہ ہمارا خصوصاً پہاڑی سلسلہ بہت شاہکار ہے۔ اور اس کے علاوہ ویرینٹ انڈس اسکرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے انڈس اسکرپٹ میں لوڈ بیئرر کی ویرینٹ ملتی ہے، ایسے ویرینٹ چینجز میں کہتا ہوں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آسکو پارپولا نے 2619 سے 1900 قبل مسیح تک انڈس اسکرپٹ کا یہ بات کی ہے، اور اس کے علاوہ 1800 قبل مسیح میں اس نے بمبئی کے قریب بھی اس کی شواہد ملی ہیں، نشانیاں ملی ہیں۔ اس سے بعد وہ جو ویدک پیریڈ شروع ہوتا ہے، میں اس رائے پر پہنچا ہوں کہ ویدک پیریڈ سے اس کی سپورٹ ڈیوڈ فرالے بھی کرتے ہیں کہ یہ جو انڈس اسکرپٹ یا جس سے برہمی اسکرپٹ نکلا ہے یا خروشتی اسکرپٹ ہے یا اپنا پراکرت دوسرے جو اسکرپٹ ہیں ان سے ہیں، کچھ مشترکہ نشانیاں انڈس اسکرپٹ میں موجود ہیں۔ اس میں مجھے انڈس اسکرپٹ کے علاوہ ویرینٹ انڈس اسکرپٹ ملا ہے، برہمی اسکرپٹ میں تحریریں میں ملی ہیں، سنسکرت کے حوالے سے ملی ہیں جو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں مائیکل وٹلیز، اس سے رابطہ کیا ہے، اس نے صرف شناخت کی ہے لیکن ٹرانسلیشن نہیں دی۔ پہلے میں تو شکر گزار سنیل شوران کا ہوں جو انڈیا میں ہے، جس سے میں نے رابطہ برقی میل کے خط کے ذریعے کیا، اس نے شناخت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈس اسکرپٹ آج تک ڈسائفر نہیں ہو سکا، اور ہمارے لینگوسٹ رینونڈ لینگوسٹ راج میمون ہیں جس کی یہ ہائپوتھیسس کہی جاتی ہے، لیکن میں اس کو ایک پکی بات سمجھتا ہوں کہ انڈس اسکرپٹ کا پروٹو ڈریوڈین لینگویج سے تعلق تھا، یعنی دوسرے تو اسکرپٹ ہیں جو ڈسائفر ہو چکے ہیں، سنسکرت بھی ہو رہے ہیں، برہمی میں جو لکھے گئے وہ ہو رہے ہیں، لیکن ڈسائفر نہیں ہو سکا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنے ویدک پیریڈ میں سنسکرت اور سندھی دو پیرل زبانیں تھیں، لیکن سنسکرت جو تھی وہ ایلیٹ کلاس کی زبان تھی، اس لیے اس کا اثر سندھی پر پڑا۔ لیکن سندھی کو بعد میں آرین جو تقریباً 1100 قبل مسیح کے بعد آریہ آئے،
تو وہ ڈومیننٹ ہوئے. تو ہمارے ہاں یعنی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک جو ہسٹری ملتی ہے نہیں ملتی, 500 قبل مسیح سے اسکرپٹس کی ہسٹری ملتی ہے. یہ 1000 سال کا ایک بڑا عرصہ ہے جس میں یہ زبانیں ڈسٹرب ہوئی, اور اس وجہ سے سندھی زبان کا انڈس اسکرپٹ سے تعلق ٹوٹ گیا. دوسری بات اپنا ایرانیوں کی حوالے سے, یعنی ان کا رول رہا, عرب کا رول رہا, دوسری زبانوں کا جو اثر رہا, تو اب سندھی کو انڈو آرین لینگویجز میں شمار کیا جاتا ہے, جیسے پنجابی کو یا دوسری زبانوں کو. تو میں نے اس کیلکولیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم رگ وید میں سندھی جو موجود ہے, ایپکس پیریڈ جو انڈین کا ایک پیریڈ ہے اس میں سندھی موجود ہے, پڑھنی سندھی میں اس کو ہم پڑھنی کہیں گے, پڑھنی کا گرامر جو ہے سنسکرت میں لکھا گیا اس میں سندھی موجود ہے. جو 300 قبل مسیح میں کوشش کر کے شارٹ جا رہا ہوں, تو بدھزم کے جو پرکرت میں جو ٹیکسس لکھے گئے اس میں سندھی موجود ہے. جین مت کا جو 11واں تیرتھنکار تھا وہ سندھی تھا, اور جین مت کے ٹیکسس میں بھی سندھی موجود ہے. اس کے علاوہ یعنی 700 قبل مسیح تک, یعنی جب سندھ میں رائے گھرانے اور راجہ ڈاہر کا یعنی برہمن گھرانے کا حکمرانی تھی, تب تک سندھی کا اگر ہم انڈس اسکرپٹ جیسے وہاں جانور بنائے گئے ہیں, وہ جانور بھی اسکرپٹ سے بنے ہوئے ہیں, اور میں اس خیال کا بھی ہوں کہ انڈس سیلز پر بھی جو اس جانور ہیں وہ بھی ان سے ہیں. تو اگر ان کا چھید کر کے ان کو کمپاؤنڈ جو انڈس ورڈز ہیں وہ ان کو الگ کر کے, ان کے کانسوننٹ اور واولس الگ کر کے اگر شناخت کر جاتے ہیں, تو سندھی کا بیسیکلی ہم تعلق پروٹو ڈریویڈین لینگویج سے جوڑ سکتے ہیں. شکریہ. کشاف ہے کہ سندھی انڈو آرین نہیں ہے, پروٹو ڈریویڈین. اچھا, آخر میں ہمارا اکثر شکوہ رہتا ہے اردو سے کہ اردو پاکستان میں کئی زبانوں کو کھا جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اردو کے ایک مایہ ناز لیکسیکوگرافر بھی بیٹھے ہیں, لغت ساز اور شاعر بھی ہیں. میں عاقل عباس صاحب جعفری ان سے پوچھتا ہوں کہ اردو کی حالت بتائیے گا, اور اردو کس حد تک دوسری زبانوں کو متاثر کرتی ہے, یا اردو دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے, پلیز. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے, اور اس میں یہ بہت بڑی صلاحیت ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر شمول ہوتی ہے اور وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو ہمارے اردو لغت بورڈ نے جو اردو کی سب سے بڑی لغت 22 جلدوں میں مرتب کی ہے اور شائع ہو چکی ہے, تو وہ یعنی اس نوعیت کی جو پہلی لغت تھی وہ آکسفورڈ نے شائع کی تھی, اور اس کی 12 جلدیں تھیں. اس کے بعد دوسرا کام ہوا جرمن زبان میں, اور جرمن زبان میں جو کام ہوا وہ 16 جلدوں پر تھا, اور اب جو آکسفورڈ کا نیا ایڈیشن آیا ہے وہ 20 جلدوں پر ہے. جبکہ اردو کی وسعت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جو اس کا پہلا ایڈیشن آیا ہے اردو لغت تاریخی اصول پر, وہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے, اور اس میں 2,64,000 الفاظ نہ صرف موجود ہیں بلکہ اس سے جو جڑے ہوئے دوسری محاورے اور الفاظ ہیں وہ کہیں جا کے 15-20 لاکھ الفاظ ہو جاتے ہیں. اور یہ یعنی اردو کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی لغت ہے. اب ہمیں مسائل یہ ہو رہے ہیں کہ اس میں مطلب فنڈز کی کمی ہے, اسکالرز کی کمی ہے. جب یہ کام ہو رہا تھا اب سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 52 سال میں یہ کام مکمل ہوا, تو کوئی 30-32 ہمارے ہاں اسکالرز موجود ہوتے تھے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے چارج لیا 2 سال پہلے تو 6 اسکالرز تھے, ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, ایک اس وقت شدید بیمار ہیں, تو ہم صرف 4 اسکالرز کی مدد سے اپنا کام آگے چلا رہے ہیں. اور ہمارے پاس ویکنسیاں موجود ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن یہ کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان ویکنسیوں پر چاہے کانٹیکٹ پر ہی رکھیں لوگوں کو, ہم رکھ سکیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور وہ اچھا پھر ہم نے یہ کیا کہ وہ چونکہ 22 جلدیں ان کی قیمت بہت زیادہ تھی,
تو اس کو ہم نے جدید دور سے ہم آہنگ کر دیا اور اس کو انٹرنیٹ پر ہم نے اس کو تمام جلدوں کا سر نو کمپوز کروایا، اور وہ تمام جلدیں پہلے تحریری شکل میں موبائل ایپ میں آئیں، اور اب وہ اپنے تلفظ کے ساتھ موبائل ایپ پر آ چکی ہیں. آپ اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور اس کو جب آپ کسی لفظ کو کلک کرتے ہیں تو اس کے نہ صرف معنی آ جاتے ہیں سامنے، بلکہ اس کا تلفظ بھی آپ کو سامنے ایک اسپیکر لگا ہے، اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ بھی سنائی دیتا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی کہ اردو کتنی بڑی زبان ہے اور اس میں کتنے الفاظ کو سمونے کی صلاحیت موجود ہے. اور اگر جیسے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جیسے عبرانی زبان کو اسرائیل کی سرکاری زبان بنا لیا گیا اور وہاں اس میں ہی مواقع بھی ہوئے، روزگار کے مواقع بھی ہوئے، سرکاری امور انجام دینے کے مواقع بھی ہوئے، تو اگر ایسے ہی میں ابھی کچھ دن پہلے ایران گیا ہوا تھا، تو وہاں پر جو شرح خواندگی ہے، ریٹ آف لٹریسی، وہ 91% ہے. اور اس 91% کے میں بھی سمجھ لیجئے کہ 90% لوگ 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو فارسی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے، کیونکہ ان کا روزگار فارسی زبان سے جڑا ہوا ہے، ان کے امور مملکت جو ہیں وہ سارے فارسی زبان میں انجام دیے جاتے ہیں. تو بہت کم لوگ وہاں پر ایسے ہیں کہ جو فارسی کے علاوہ کوئی دوسری زبان جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں. اور جو بھی ہمارا لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جو لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا، وہ ترجمان کے ذریعے، انٹرپریٹر کے ذریعے انجام پایا. اور بڑے میں وہاں پہ میری منسٹرز سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پہ وائس چانسلر سے بھی ملاقاتیں ہیں، لیکن وہ کوئی بھی ان میں سے فارسی کے علاوہ کوئی اور زبان بولنے پہ قادر نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہاں پر جو شرح خواندگی ہے وہ 91% تک پہنچ چکا ہے، اور جبکہ بالکل ہمارے برادر، ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ. تو یہ اگر آپ اردو کو سرکاری زبان بناتے ہیں اور اس کے اندر روزگار فراہم کرتے ہیں اور امور مملکت اردو زبان میں انجام دیے جاتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ یہ اردو کی ترقی کا باعث بنے گی، ملک کی ترقی کا باعث بنے گی، بلکہ جتنی بھی یہ ہماری قومی زبانیں ہیں ان کی بھی ترقی اس سے جڑ جائے گی. اور جب ہمیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب اردو کو سرکاری زبان بنانے کا سوال اٹھتا ہے تو لوگ دوسری زبانوں کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے دوسری زبانوں کو نقصان پہنچے گا. حالانکہ اس کے برعکس ہے اصل صورتحال. جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو کو آپ سرکاری زبان بنائیں گے، اردو میں کاروبار مملکت انجام دیے جائیں گے، تو اس سے دوسری زبانوں کو فائدہ ہوگا. اس سے سندھی زبان ہے ہماری، بہت خوبصورت زبان ہے، پنجابی زبان ہے، بلوچی ہے، پشتو ہے، جتنی بھی ہماری قومی زبانیں ہیں ان سب کو بھی فروغ ملے گا. اور ان کے بھی اسی طرح سے صوبائی سطح پر بے شک ان کو آپ نافذ کریں، اور اسکولوں میں اردو کے ساتھ ساتھ جو بھی اس صوبے کی زبان ہے اس کو آپ لازمی قرار دیں. تو یہ تمام زبانوں کو ایک ساتھ موقع ملے گا آگے بڑھنے کا. تو اردو، حالانکہ ہمارے آئین میں بھی تحفظ دیا گیا تھا کہ 15 سال میں ہم اردو کو سرکاری زبان بنا دیں گے. پھر سپریم کورٹ نے بھی سن 2015 میں جواد خواجہ صاحب کا فیصلہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور جس کے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری نوکر شاہی ہے. تو کیونکہ اگر وہ نوکر شاہی اگر اردو نافذ ہو جائے گی تو جو ان کی اگلی نسل ہے، اگلی جنریشن ہے، وہ شاید اس طرح سے نوکر شاہی پر تسلط نہ ہو سکے ان کا، اور ایک عام گھرانے کا بچہ جو ہے وہ اٹھ کے آئے اور وہ CSS میں ٹاپ کرے اور وہ بڑے عہدے سنبھال لے. تو یہ اصل میں تو نوکر شاہی کا مسئلہ ہے، اور ان کے اپنے ہی بقا اس میں ہے کہ وہ اردو کو یا دوسری قومی زبانوں کو ترقی نہ ہونے دیں. ورنہ یہ کہ کوئی ایسے مطلب رکاوٹ نہیں ہے. اور اردو جو ہماری لغت ہے 22 جلدوں پر، اس میں سمجھیے کہ 1000 سال کی جو ہماری ہندوستان کی تاریخ ہے وہ محفوظ کر دی گئی ہے. کیونکہ جو اس میں مثالیں موجود ہیں، جن کتابوں کے حوالے موجود ہیں، جن کتابوں کے جملے، اشعار، محاورہ، ضرب الامثال موجود ہیں، وہ 1000 سال پر محیط ہیں. تو وہ پوری 1000 سال کی تاریخ جو ہے وہ آپ لوگوں کی ہماری نوکر شاہی کی وجہ سے پس منظر میں چلی گئی ہے. شکریہ. ابھی ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. میں صرف 2 سوالات کویشچن لیتا ہوں سامعین میں سے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ڈاکٹر طارق رحمان صاحب ہمیں وے فارورڈ بتا دیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. تو 2 سوالات جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. وہ ایک مائک ان کو دے دیں، وہ جو صاحب.
मुख्तसर सवाल, नो कमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्लिम मीरानी है और मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मेलों से जो मादूम होने वाली ज़बानें हैं उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरह का जो मेले हैं जो सिर्फ बड़े शहरों में होते हैं, आप ऑडियंस को देखने कि कितनी दिलचस्पी ली जा रही है यहाँ पर, तो उनका ख्याल है कि इस तरह मेले के बेहतर है कि आप किताबों को छपाएं उन ज़बानों में और वो ज़्यादा मुफीद होंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, अहम सवाल है। दूसरा सवाल भी लेते हैं फिर। जी प्लीज़। ये मेरा सवाल डॉक्टर तारिक साहब से है कि वो ये कि जो दो फैक्टर्स बताई आपने, एक तो ट्रेड और फाइनेंसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, उसकी वाइटलिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरी पॉलिसी जो आपने इज़राइल का फैक्टर दे दिया। अब इज़राइल का जो केस है वो बहुत ही स्पेसिफिक केस है। कैन यू अप्लाई द सेम इन पाकिस्तान ऑन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग उर्दू? ये पॉसिबल है? एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कि अकील साहब से क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा रिसर्च हुआ है जो उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है, एक उर्दू जो इंडिया में बोली जाती है, जस्ट फॉर द एग्जांपल कि उस पर इलाकाई ज़ुबानों ने कितना असरात डालें? ज़ाहिर है उर्दू पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, अदरवाइज़ भी है, और वहाँ की जो ज़ुबानें हैं उन्होंने कितने असरात उर्दू पे डाले हैं, और क्या ये कोई डाइवर्जन आप फील करते हैं कि नहीं? पहले जो पहला सवाल था उनका कौन रिस्पॉन्ड? आप? मैं सवाल का जवाब जो इन्होंने कहा कि मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि क्या ऐसा कोई मॉडल हमारे पास है, तो वो है, वो ज़ुबैर तोरवाली की ज़ुबान है जिसके ऊपर इन्होंने काम किया और उसको तकरीबन आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम कि जो जिस फैमिली की इनकी ज़ुबान है वो लोग उसको ओन नहीं करते थे। तो अब ना सिर्फ इनके पास स्कूल है बल्कि अगर हम चले जाएं तो इसके अलावा और भी ज़ुबानें हैं हमारे नॉर्थ में जिनके ऊपर उन्होंने स्कूल्स बनाए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। मेरा ख्याल है ज़मान साहब इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। उसका ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब हमने ये मेला किया था तो उसके बाद आपने देखा होगा कि सीनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक पब्लिक हियरिंग कराई थी। अगर इस तरह का ये मेला ना होता तो इसी मादरी ज़बानों के हवाले से जो हमारे इदारे हैं बड़े बड़े उनको ये बात उन तक नहीं पहुंचती। सिर्फ किताबें तो छप रही हैं, हर ज़बान में छप रही हैं और वाफर मिकदार में छप रही हैं, मगर इस मेलों से मीडिया और ये सारा कवरेज मिलती है जिससे जो हमारे बहुत से इदारे हैं उन तक ये रसाई होती है। उसके साथ दूसरा जो काम हुआ है इस मेलों के बाद आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब ये लिटरेरी फेस्टिवल्स हुए हैं। ये उससे पहले कोई रिवायत नहीं थी, सिर्फ ऑक्सफोर्ड वाले ये करते थे और उसके अलावा बस उर्दू का कुछ होता था। मगर अब इस मेले के बाद लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर ज़बानों के हवाले से इन जो है ज़बानों में जो है के हवाले से बातें भी होती हैं और हाईलाइट भी होती हैं। तो ये आम पब्लिक को भी अवेयरनेस इससे आई है, तो इसका फ़ायदा है। और सिर्फ ये जिससे लोगों को भी, मीडिया को भी, और ख़ास तौर पर जो हमारे बड़े बड़े पॉलिसी मेकिंग इदारे हैं उन तक भी ये चीज़ पहुंचती है। बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि फ़र्स्ट सवाल जो हमारे भाई ने किया था मीरानी साहब, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसका इम्पैक्ट भी जाता है कम्युनिटीज़ में, ख़ासकर जो हमारी जो, मैं छोटी ज़ुबानें नहीं कहूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब खफा होते हैं इस बात से, लेकिन जो हमारी जो ज़ुबानें जो पीछे रह गई हैं, मतलब रिमोट एरियाज़ में बोली जाती हैं, उनके स्पीकर जो हैं या उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा इस बात का वो एहसास होता है। और चूँकि देखें अब यहाँ पे उनके लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़ुबानों के नाम लिखे हुए हैं, ये पाकिस्तान में पहले नहीं होता था। दूसरी बात ये है कि ठीक है, मतलब पब्लिकेशन अच्छी चीज़ है, पब्लिकेशन कहीं हो जाती है, पहले भी होती थी, लेकिन उनका पता नहीं चलता था मेन स्ट्रीम मीडिया में। मेरा मतलब ये है कि यहाँ इस लेवल पे वो चीज़ें नहीं आती थी। अभी दो एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं इस हाल में,
جاوید حیات کا کاخیل صاحب ہیں جو وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کی کتاب کی جو ہے نا یہاں پہ اس کی بھی ایک پروگرام اس کا بھی ہوگا 5 بجے کے بعد. تو وہ کھوار زبان میں انہوں نے اپنی شاعری لکھی ہے اور اس کی کتاب چھپ چکی ہے. آج وہ یہاں موجود ہے اسی میلے کی وجہ سے, اور آئے ہیں غزر سے, اور غزر میں بھی اتنے دور سے آئے ہیں, گلگت سے تقریباً 8-10 گھنٹے کا راستہ ہے ان کے گاؤں تک, گلغ مولی تک, یہ تقریباً شندور کے قریب ہے. تو وہاں سے آل دا وے فرام دیئر ہی کیم ٹو اٹینڈ دس میلہ. دوسرے ہمارے نصیر اللہ ناصر صاحب ہیں جو ہمارے بھائی ہیں, جو افغانستان کے بارڈر پہ رہتے ہیں, کنڑ ویلی میں. کنڑ ویلی میں جو پاکستانی جو ایریا ہے وہاں پہ رہتے ہیں, گورباتی زبان ہے, اور کل ہی ان کی کتاب چھپی ہے, آج وہ اپنی کتاب لے کے یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بلال صاحب ہیں ہمارے گاؤری اسپیکر ہیں, ان کی ایک گاؤری کے لوگوں کی ہسٹری پہ ایک کتاب چھپی ہے, آج یہ موجود ہے یہاں پہ. دیر کوہستان کے کمراڈ ویلی سے آئے ہیں. تو یہ جب اتنی دور سے لوگ یہاں پہ آ رہے, پناہ بلوچ کو میں نے دیکھا وہ ڈیرہ بگٹی سے یہاں پہ آئے ہوئے, تو ایسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تو میں ٹھیک ہے, مطلب پبلیکیشن کا میں مخالف نہیں ہوں, پبلیکیشن ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ پبلیکیشن ہونی چاہیے, لیکن ایسے میلے جب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی جو احساسی محرومی ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ لوگ بھی خوشی خوشی حصہ لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زبان کو, ہمارے جو رائٹر ہیں, ہمارے شعراء ہیں, ان کو بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ نمائندگی مل جاتی ہے. تھینک یو. شکریہ. مختصر عقیل صاحب. سڈنلی یاد آیا کہ جس زبان منکیالی پہ میں نے خود کام کیا ہے, وہ جب میں ابھی ہمارے پاس اس کا پروجیکٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ جب میں پہلے جاتی تھی اور جب میں اب گئی تو زمان صاحب ہمارے ساتھ تھے, مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ تو کہتی تھی لوگ بولتے ہی نہیں. تو صرف اس پروجیکٹ کے ملنے سے اس زبان کے بولنے والوں کا ایٹیٹیوڈ اتنا ڈفرینٹ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ زبان صاحب کو یاد ہوگا ایک لڑکا جو کہ پہلے شاید کسی اور زبان میں شاعری کرتا تھا, تو اس نے منکیالی, میں کہتی ہوں وہ منکیالی کا پہلا شاعر ہے, اور اس نے مجھے کہا کہ میں اس میلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے میلوں سے فرق پڑتا ہے. اب وہ مجھ سے اس نے کہا ہے کہ میں نے اسے ٹاسک دیا ہے کہ آپ تقریباً 200 پوئمز لکھیں, ہم آپ کی بک پبلش کروائیں گے FLI یا کسی اور فورم سے, تو اگلی دفعہ ہم آپ کو اس میلے میں لے کے آئیں گے. تو اس سے فرق پڑتا ہے. جی مختصراً جواب دیتا ہوں اس کا جو سوال کیا ہمارے دوست نے, کہ ظاہر ہے جو ہندوستان میں اردو زبان بولی جاتی ہے اور جو پاکستان میں زبان بولی جاتی ہے اس میں 90% لفظ تو بالکل مشترک ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں, لیکن یہ کہ 10% کی سطح پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں سندھی زبان کے لفظ پنجابی کے, بلوچی کے, سرائکی کے, پشتو کے یہ لفظ شامل ہوئے ہیں اردو میں, اور ایسے ہی ہندوستان میں بھی ہوا ہے. تو گیان چند کی ایک کتاب ہے, ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب, تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بالکل بھرپور طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ زبان ایک ہی ہے, لیکن وہ وہاں پہ چونکہ وہ لکھی بھی دیوناگری میں جاتی ہے عام طور پہ, تو وہ وہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مختلف زبان ہے, حالانکہ جب وہ فلموں میں بولی جاتی ہے زبان یا ہم ان کے گانے سنتے ہیں تو وہ وہی زبان ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں بولی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہی زبان ہے, اور دو ظاہر مختلف ملکوں میں ایسا تو انگریزی میں بھی ہے کہ جو امریکہ میں انگریزی لکھی جاتی ہے اس کی اسپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے, برطانیہ میں کچھ اور ہوتی ہے, خود ایون آپ کے کمپیوٹر میں بھی یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ برٹش انگلش لکھنا چاہتے ہیں یا امریکن انگلش لکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں یہ مسائل اس طرح کے موجود ہیں. خود عربی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو مصر کی عربی ہے وہ سعودی عرب کی عربی سے مختلف ہے, تو اس سے زبان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور زبان اسی طرح سے پھلتی پھولتی ہیں کہ وہ اپنے جو مقامی زبانیں ہیں, وہاں کی جو قومی زبانیں ہیں, ان کے اثرات قبول کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امیر کرتی ہیں, اپنی زبان کو رچ کرتی ہیں. شکریہ. جی وہ اسرائیل والا سوال تھا. ہاں وہ کیس بہت مختلف ہے, اس لیے کہ وہ الگ الگ ملکوں سے آئے تھے اور ان کا جذبہ تھا جرمنی کے اندر ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا کیس بہت مختلف ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کیسز ہیں. دیکھیے روس میں 18 سینچری تک ایلیٹ کی زبان فرینچ تھی, یعنی زبان تو روسی تھی لیکن روسی بولتے نہیں تھے, نوکروں سے بولتے تھے روسی, لیکن ایلیٹ تمام فرینچ بولتی تھی. یہاں تک کہ نیپولین جب حملہ آور بھی ہو رہا تھا تب بھی آفیسرز جو تھے وہ فرینچ بولتے تھے, روسی نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یہ بدلا اور اب فرینچ نہیں کوئی جانتا, روسی بولی جاتی ہے, روسی استعمال ہوتی ہے, اور
آفیسز میں, فوج میں, اس میں کورٹ میں, لاء میں, ہر جگہ. تو بدل گیا نا. تو اسرائیل کے علاوہ, اور ان کے ساتھ وہ محرکات نہیں تھے جو اسرائیل کے تھے, پھر بھی بدل گیا. اچھا, ایک اور بھی کیس ہے, وہ اس سے بھی پرانا ہے. وہ یہ ہے کہ جب نارمنز نے انگلینڈ کے اوپر حملہ کیا, ڈیوک ولیم آف نارمنڈی نے 1066 میں, اور انگلستان کو فتح کر لیا, تو وہ نارمن فرینچ وہاں لے کے آئے, اور نارمن فرینچ ہی بولتے تھے. کورٹ کی زبان بھی وہی تھی, اور یعنی تمام جو اونچا طبقہ تھا اس کی زبان وہی تھی. جو عام سیکشنز تھے ان کی زبان انگریزی تھی, پرانی والی انگریزی. ٹھیک ہے, وہ بدلا, نیشنلزم پیدا ہوا, اور 64 کے وقت کے اوپر کورٹ تک کی زبان بدل گئی, نارمن فرینچ کے جگہ انگلش ہو گئی. تو یہ ایسے اور بھی چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے. ویلش زندہ ہوئی ہے دوبارہ, حالانکہ ویلش اتنے استعمال نہیں ہوتی ہے ہر جگہ, لیکن ویلش زندہ تو ہوئی ہے دوبارہ. تو لہٰذا ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. اور ویسے تو مجھ سے یہ سوال نہیں تھا, لیکن میں ویسے یہ کہہ دوں کہ اس میلے کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان زبانوں کے نام یہاں آتا ہے, ان کے لوگ یہاں آتے ہیں, اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم لکھتے رہیں تو اس سے کوئی خاص کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے اس کو. اس کو کم از کم نام تو سنتے ہیں, کوئی انسپائر ہو کے جا کے شاید کچھ لکھے گا بھی. بہت سے لوگ شاید یہاں سے ایک خیال لے کر گئے ہوں, اور وہ خیال جو ہے وہ بعد میں وہ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا یہ میلہ تو ہونا چاہیے. اس میلے کے علاوہ اگر کوئی چیز یعنی اب اس کے علاوہ کریں وہ بھی کریں, لیکن میلہ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ. شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. میں اپنے سارے پینلسٹ کا بہت مشکور ہوں. مختصر ٹائم مختصر تھا, بھرپور وقت نہیں دے سکے آپ کو, اس کے لیے معذرت بھی ہے. اور آپ شرکاء کا, پارٹیسپینٹس کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے